السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب عارف۔ ناظرین، شہروز چینل کے ایک نئے ویڈیو میں ہم اس وقت حاضر ہو گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ رفقت حسین ایڈوکیٹ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سر، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو میں دیکھوں گا، بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی یا کاروباری سماجی ذمہ داری، جس کو اردو میں کہتے ہیں اور مختصر الفاظ میں CSR کہا جاتا ہے، ایک ایسا قانونی ذمہ داری ہے جس کے تحت کمپنیز ایکٹ 2013 کے تحت تمام کاروباری ادارے اور کمپنیاں اپنے 3 سالہ منافع کا 2% وہ رفاہی کاموں پر خرچ کرنے کے پابند ہیں، سماجی ترقی پر، سماجی بہبود کے لیے خرچ کرنے کے پابند ہیں۔ اگر کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پر دیانتداری سے عمل کیا جائے تو اس ملک کے بہت سے مسائل ختم ہو جائیں گے اور پسماندہ اور محروم طبقات کے محرومیوں اور مسائل کا بھی ازالہ ہو جائے گا۔ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت کاروباری ادارے یعنی کمپنیاں جو رجسٹرڈ ہیں پاکستان میں اور بہت بڑے بڑے منافع کما رہی ہیں، بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں اور ان کے بہت زیادہ پروفٹس ہیں، تو اس کو رفاہی کاموں پر خرچ کر کے نہ صرف عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں بلکہ ان لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہونے سے ان کاروباری اداروں اور کمپنیوں کے کنزیومر بھی بڑھیں گے اور ان کا اپنا بھی فائدہ ہے۔ اس کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پر دیانتداری سے عمل کیا جانا چاہیے اور اس کے تحت ملک کے غریب اور پسماندہ عوام کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں بینک بہت بڑا منافع کماتے ہیں اور اس سے بڑی آمدنیاں حاصل کرتے ہیں۔ اگر بینک اپنے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت اپنے فنڈز صحیح طریقے سے خرچ کریں اور غریب اور مستحق لوگوں کی مدد کریں اور ان کو روزگار کے لیے فنڈز فراہم کریں اور نوجوانوں کو جو مستحق طالب علم ہیں ان کی مدد کی جائے تو ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل کمپنیاں پاکستان میں بہت زیادہ منافع کماتی ہیں، تو CSR کے تحت وہ مستحق لوگوں کی مدد کر سکتی ہیں اور انہیں مختلف ہنر سکھا کر اور مختلف شعبوں میں رفاہی کام کر کے عوام کی مدد کی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں جو فوڈ کمپنیاں ہیں وہ بہت زیادہ کماتی ہیں، منافع کماتی ہیں، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں جو بہت زیادہ منافع کماتے ہیں، وہ بھی عوام پہ خرچ کر سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی کو کاروبار کے لیے اور ان کے فوڈ کے لیے وہ مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ہاؤسنگ بہت بڑا سیکٹر ہے اور بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز وہ بہت بڑا منافع کماتی ہیں، تو آپ نے CSR فنڈ سے وہ پسماندہ اور غریب لوگوں کو غریب علاقوں میں وہ ہاؤسنگ کے سہولیات فراہم کرنے کے لیے CSR فنڈ خرچ کر سکتی ہیں اور وہ اپنے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بھی غریب اور مستحق لوگوں کو رہائشی سہولیات فراہم کر سکتی ہیں۔ پاکستان میں بڑے بڑے اسپتال ہیں جو بہت زیادہ منافع کماتے ہیں، وہ CSR کے تحت پسماندہ علاقوں میں ڈسپینسریاں قائم کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے اسپتالوں میں بھی مستحق لوگوں کے جو ہے وہ بلا معاوضہ علاج وہ کر سکتے ہیں اور انہیں ادویات بھی مہیا کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں جو دیگر سیمنٹ کے بنانے والے ادارے ہیں وہ بہت زیادہ پرافٹ کما رہے ہیں۔ اسٹیل سیکٹر ہے جو پرافٹ کماتا ہے اور بہت زیادہ کماتا ہے، وہ بھی مستحق لوگوں کو اور رہائشی سہولت فراہم کرنے کے لیے اور ان کو دیگر سہولیات فراہم کرنے کے لیے انفراسٹرکچر کے لیے فنڈز CSR کے تحت فنڈز دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کنسٹرکشن کمپنیاں، وہ جو بڑی کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں وہ بھی بہت زیادہ پرافٹ کماتی ہیں اور بہت زیادہ بڑے بڑے کاروبار ہیں، وہ CSR کے تحت جو پسماندہ علاقوں میں یا جہاں پہ حکومتی سطح پہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، پل موجود نہیں ہیں، سڑکیں موجود نہیں ہیں، وہ CSR کے تحت وہاں پہ لوگوں کو انفراسٹرکچر فراہم کر سکتی ہیں، اپنے وسائل سے اور اپنے CSR فنڈ سے ان کو سہولیات مہیا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں ریلوے جو ٹریکس ہیں ان پہ بہت زیادہ حادثات ہوتے ہیں، جس کی وجہ اوور ہیڈ برج یا انڈر پاسز یا نہ ہونا ہے،
تو ملک کی بڑی کنسٹرکشن کمپنیاں ان تمام جگہوں پہ جہاں حادثات رونما ہوتے ہیں وہاں پہ اوور ہیڈ برج، انڈر پاسز یا دیگر جو محفوظ راستے بنا سکتی ہیں، جس سے لوگوں کو جو ہے وہ سہولت ملے گی اور حادثات میں بھی نمایاں کمی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی ملک میں چائے فروخت کرنے والی جو کمپنیاں ہیں وہ بہت زیادہ منافع کماتی ہیں، اور سی ایس آر فنڈ کبھی وہ نہیں سنا یا منظر عام پہ نہیں آیا کہ انہوں نے سی ایس آر فنڈز کے تحت سی ایس آر کے تحت جو مختص فنڈ ہیں یا وہ کہیں پہ خرچ کیے ہیں یا کسی کی مدد کی ہے۔ تو ملک میں بے روزگاری ہے اور بہت زیادہ ہے، تو یہ بے روزگار نوجوانوں کو سی ایس آر فنڈز سے سی ایس آر کے تحت وہ چائے کے سٹال یا چائے کے کھوکھے اور دکانیں وہ بنا کر دے سکتی ہیں، جس سے ان لوگوں کو روزگار ملے گا اور ان کی مدد ہوگی۔ اس کے علاوہ دیگر تمام جو کمپنیاں ملک میں پرافٹ کماتی ہیں وہ بھی سی ایس آر کے تحت عوام کی مدد کریں، پسماندہ اور محروم طبقات کو سہولیات فراہم کریں، ان کی مدد کریں تاکہ ان لوگوں کی حالت بہتر ہو، اور اگر ان لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہوگی تو ان کمپنیوں کا، ان کاروباری اداروں کا اپنا فائدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے کنزیومر جو ہیں وہ بڑھیں گے اور ان کے کاروبار میں بھی بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ ملک میں آئل اور گیس کی کمپنیاں وہ بہت زیادہ پرافٹ کماتی ہیں اور اس سے بہت زیادہ منافع کما کر اپنے کاروبار سے بہت زیادہ منافع کماتے ہیں، لیکن سی ایس آر کے تحت بہت کم پروجیکٹس کیے جاتے ہیں۔ آئل کمپنیاں سی ایس آر کے تحت شجر کاری اور شجر پروری کے لیے تعاون فراہم کر سکتی ہیں۔ پاکستان میں طلباء کو پارٹ ٹائم جاب نہیں ملتی، لیکن شجر کاری کے تحت انہیں پارٹ ٹائم جاب فراہم کی جا سکتی ہے، اور آئل کمپنیوں کے سی ایس آر فنڈ کے تحت انہیں جو ہے روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے، اور اس سے شجر کاری اور شجر پروری کے نتائج اور مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح گیس کمپنیاں بہت زیادہ منافع کماتی ہیں، جس کے تحت ملک میں اجتماعی کوکنگ کے مراکز قائم کر کے ان کو گیس کمپنیاں سی ایس آر کے تحت گیس فراہم کر سکتی ہیں، اور اس سے وہ لوگ اپنی اجتماعی کوکنگ کر کے غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اس اجتماعی کوکنگ کے نتیجے میں لوگوں کے مسائل ختم ہو جائیں گے اور ان کو فاقوں اور دیگر مسائل جو ہیں وہ اور بھوک سے نجات ملے گی۔ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بہت زیادہ منافع کماتے ہیں اور بہت بڑی آمدنی ہے ان کی، تو وہ سی ایس آر کے تحت پسماندہ علاقوں میں اور محروم طبقات کے علاقوں میں اسکول قائم کر سکتے ہیں اور غریب اور پسماندہ لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں اور تعلیمی کے لیے سہولیات فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے تعلیمی اداروں میں بھی طلباء کو تعلیم فراہم کر سکتے ہیں اور ان کی تعلیمی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ اس سے پاکستان میں تعلیمی میں ترقی ہوگی اور خواندگی کی شرح بڑھے گی۔ اس کے علاوہ مستحق طلباء اور باصلاحیت طلباء کو اپنا کیریئر بنانے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ سی ایس آر کے تحت یہ تعلیمی ادارے ٹیلنٹ اسکالرشپس بھی دے سکتے ہیں اور ملک میں ذہین اور مستحق طلباء کو تعلیم فراہم کرنے کے لیے مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں میڈیسنز بنانے والی کمپنیاں بہت زیادہ منافع کماتی ہیں۔ بڑی کمپنیاں جو میڈیسنز کے فروخت سے بہت زیادہ منافع کماتی ہیں، وہ سی ایس آر کے تحت عوام کو، مستحق عوام کو مختلف اسکیموں کے تحت وہ مفت ادویات فراہم کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کمپنیاں سی ایس آر کے تحت ایمرجنسی کی وہ تمام ادویات جو غریب عوام خریدنے کی سخت نہیں رکھتے وہ مفت فراہم کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ سی ایس آر کا فنڈز موجود ہوتا ہے، تو اس کے تحت وہ عوام کو مفت ادویات ایمرجنسی کی صورت میں فراہم کر سکتی ہیں، کیونکہ غریب عوام ایمرجنسی کے لیے مفت ادویات کی ایمرجنسی کی صورت میں قیمتی اور مہنگے ادویات خریدنے کی سخت نہیں رکھتے، تو سی ایس آر کے تحت ان لوگوں کو ایمرجنسی کی صورت میں مفت ادویات میڈیسن بنانے والی کمپنیاں دے سکتی۔ تو حکومت کو اس شعبے پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور سی ایس آر کے تحت مسائل کے حل کے لیے اور اس کے حل کے لیے کی سمت میں باقاعدہ میکانزم بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ نظام کار وضع کیا جائے
اور CSR کے تحت ہونے والے پروجیکٹس اور CSR فنڈ کے اخراجات کے لیے باقاعدہ ایک نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے، تاکہ عوام کو ان کمپنیوں کے منافع سے CSR فنڈ کے تحت فوائد حاصل ہوں اور ملک کے غریب اور پسماندہ عوام محروم طبقات کو سہولت مل سکے اور ان کے مسائل حل ہو سکیں۔ شکریہ۔ جی ناظرین، جیسے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ رفاقت حسین ایڈوکیٹ موجود ہیں، ان سے ہم نے بات کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی CSR پہ۔ ابھی اس پروگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔